نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ شروع کریں گے۔ بقرہ کے معنی گائے کے ہیں۔ اس سورت میں گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں، 40 رکوع ہیں۔ اور سورۃ البقرہ کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں کچھ حدیثیں میں آپ کو پہلے پڑھ لوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کو پڑھا جاتا ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ یہاں پر ایک امام بخاری میں سے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت اسید سے روایت کیا ہے کہ رات کو وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے، ان کا گھوڑا پاس ہی بندھا ہوا تھا کہ اس نے بدکنا شروع کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا۔ انہوں نے پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا پھر پرسکون ہو گیا۔ انہوں نے پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ انہوں نے تلاوت کو ختم کر دیا کیونکہ ان کا بیٹا یحییٰ قریبی سو رہا تھا اور انہیں خدشہ لاحق ہو گیا کہ گھوڑا اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، اے ابن عزیر، آپ پڑھتے رہتے؟ عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ گھوڑا یحییٰ کو نقصان نہ پہنچا دے جو قریبی لیٹا ہوا تھا۔ میں نے دھیان اوپر کیا اور بچے کے پاس آ گیا۔ پھر میں نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صاحبان کی طرح ایک چیز ہے جس میں چراغوں کے مانند کوئی شے ہے۔ پھر میں باہر نکلا تو دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا، آپ جانتے ہیں یہ کیا چیز تھی؟ عرض کی، جی نہیں۔ فرمایا، یہ تو فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر آپ پڑھتے رہتے تو لوگ صبح کے وقت انہیں اپنی آنکھوں سے بے حجاب دیکھتے۔ اب آپ یہاں پہ 2 حدیثیں تو آپ کو آسان تھی، وہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ یہ جو تیسری حدیث تھی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت اسید بن حضیر ایک صحابی گزرے ہیں تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رات میں بیٹھ کر سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، تو ان کے پاس ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور بازو بیٹا بھی ان کا سویا ہوا تھا۔ تو جیسا وہ تلاوت کر رہے تھے تو گھوڑا، سمجھے آپ، بدکنا کہتے ہیں، اچکنا جیسا کہتے ہیں نا، وہ اچک رہا تھا۔ پہلی بار انہوں نے جب وہ گھوڑے نے بدکنا شروع کیا تو انہوں نے تلاوت کو روک دیا، گھوڑا پھر خاموش ہو گیا۔ سیکنڈ ٹائم بھی اسی طرح نے پھر شروع کی تلاوت، سیکنڈ ٹائم نے بھی گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کیا تو آپ نے پھر خاموش ہو گئے۔ اسی طرح 3 مرتبہ ہوا۔ تو چوتھی بار ان کو یہ ڈر ہوا کہ شاید اس کے اچکنے سے، اس کے بدکنے سے بیٹے پر گھوڑا پیر نہ رکھ دے، اس کو نقصان نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے تلاوت ختم کر دی، انہوں نے بند کر دیا قرآن۔ اس کے بعد وہ انہوں نے وہاں سے اٹھے اور پھر ان کی نظر آسمان پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحبہ کہتے ہیں بادل کے ہیں، بادل کا سایہ کے ہیں، ایک چیز ہے جو چراغوں کے مانند کوئی شے ہے۔ انہیں ایسا دیکھا کہ روشنی ہے، کسی چیز کی روشنی وہاں پر تھی۔ پھر وہ باہر نکل کر وہ دیکھے تو انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، رات ایک ایسا میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب پڑھ رہے تھے تو فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو سب لوگ، فرشتے زمین پر آ جاتے اور سب لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ تو اس کے پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، دیکھیں فرشتے سننے آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی اس کا پابند بنائے انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
سورہ بقرہ کو سیکھو، اسے لینا برکت اور اسے ترک کرنا حسرت ہے، اور جادوگر قسم کے لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا سورہ بقرہ اور ال عمران کو سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، یہ دونوں اپنے پڑھنے والے پر قیامت کے دن سائبان یا بادل یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے جھنڈ کی طرح سایہ فگن ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر اس کی فضیلت بتا دی گئی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت آپ روز کریں۔ اور دیکھیں یہ 2.5 پاروں پر ہے، تو اگر آپ ایک وقت میں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو آپ اس کو 4 دن میں، 3 دن میں، یا آپ 1 ہفتے میں اس طرح اس کو ڈیوائیڈ کریں کہ آپ اسے پڑھ لیں۔ آپ تھوڑا تھوڑا بھی پڑھیں گے، ایک پاؤ پارا بھی، اب آپ پاؤ پارا اگر آپ پڑھیں گے تو 2.5 پاروں میں تو آپ پڑھ لے سکیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائیں، تو اس طرح آپ پڑھ لیں گے، اگر آپ انشاءاللہ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے نا تو پڑھ لیں آپ انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو اس کا پابند بنائے۔ تو چلیں آپ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ جو حروف آئے ہیں آپ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف ہیں، ان کے معنی کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، لہٰذا یہ متشابہات میں سے ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے 1 نیکی ملے گی اور 1 نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک ہے حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اب آپ کو انشاءاللہ ایسے الفاظ انشاءاللہ آگے بھی آپ کو پڑھنے میں ملیں گے۔ تو دیکھیں آپ شروع کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، نہیں ہے کہ یہ کتاب میں کوئی شک، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ جو بتایا گیا دیکھیں کہ ہم نے جو سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے سیدھا راستہ بتا، ان لوگوں کا راستہ بتا جس پہ تو نے انعام رکھا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور جس پہ تیرا غضب نازل ہوا۔ اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کتاب کو نازل فرمایا اور یہ متقیوں کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو دیا گیا ہے، متقی سے مراد میں پہلے آپ کو بول دوں، وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے احکامات کو بجا لاتے اور اس کے منع کردہ کاموں سے باز رہتے ہیں۔ ویسے تو یہ کتاب تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن اس سے فیضیاب صرف وہی لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، کیونکہ جنہیں مرنے کے بعد جواب دہی کا احساس ہی نہیں، وہ ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں رکھتے۔ اب یہاں پہ صاف بتا دیا گیا ہے قرآن سب کے لیے ہے، لیکن اس سے صرف اور صرف وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو اللہ کی فرمانبرداری کے کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے ہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں آپ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم، اور وہ لوگ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر متقین تو بتا دیا گیا، لیکن متقین کی صفت یہاں پہ بتائی گئی کہ وہ کیسے ہوتے ہیں متقین۔ وہ لوگ جو ایمان لائے بالغیبی۔ اب دیکھیں آپ غیب کی چیزیں کیا کیا ہیں، جیسے ذات باری تعالیٰ، وحی الہی، جنت جہنم، ملائکہ، عذاب قبر، حشر، قیامت، یہ سب آپ غیب ہیں، فرشتے، کتابیں، یہ سب غائب ہیں، پہلے جو اللہ نے نازل فرمائی۔ اور یہاں پہ کیا فرمایا، پہلے یہ ایک صفت ہونی چاہیے، دوسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں مال دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ جو مال انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ فرسٹ جو آیا ہے کہ
युकीमून अस्सलात का मतलब है कि हर मुसलमान मर्द और औरत दिन भर में सबको 5 नमाजें उनके मुकर्रर औकात में बाकायदगी के साथ अदा करना चाहिए। मर्द मस्जिद में बाजमात और औरत अपने घर में अदा करेगी। हर साहिब इख्तियार को अपने दायरे इख्तियार में सब लोगों को भी नमाज की पाबंदी करवाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नमाज इस तरह पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। ये बहुत बड़ी, आप यकीन करें, बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते देखा है। आप कि अगर कोई रिलेटिव्स या आप इंशाल्लाह आप खुद जाएं गल्फ में कहीं भी, आप दुबई, कतर या आप बहरीन, सऊदी अरब, कहीं भी आप जाएं, वहां पर आपको दारुस्सलाम बुक स्टोर मिलेगा। मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था, शायद यहाँ भी है वो। तो उसमें नमाज नबूवी की एक किताब है, वो मेरे ख्याल से इंग्लिश में भी होगी वो। तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फर्स्ट उसकी जो हेडिंग है इसी तरह है कि तुम उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे पढ़ते देखते हो। तो हमें चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे हम नमाज पढ़ें। देखिए, नमाज तो सभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी नमाज भी इंशाअल्लाह मेरा रब कबूल करेगा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे पढ़ने पे उस पर ज्यादा सवाब है। अब देखें, यहाँ पे लोगों के काफी इख्तिलाफात हैं और यहाँ लोग कहते हैं कि मर्दों की नमाज पढ़ने का तरीका अलग है और औरतों की नमाज पढ़ने का तरीका, आई मीन टू से बैठने का तरीका अलग है। आप खुद देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात करते हुए आगे मैं चलूं। मेरा रब, अगर ये मेरी बात सच है तो आपके दिल में जरूर असर कर जाएगी। देखें, आप सब जानते हैं मस्जिद नबवी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करवाते थे, ठीक है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करवाते थे उनके पीछे सहाबा इकराम, मुख्तदी सहाबा इकराम होते थे और उनके पीछे वहां की जो मदीने की जो औरतें थी वो लोग नमाज पढ़ती थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह रुकू करते, जिस तरह सुजूद करते, जिस तरह क़याम करते, जिस तरह बैठते, जिस तरह सजदे में जाते, उसी तरह सहाबा इकराम करते थे, ठीक है। सहाबा इकराम जिस तरह करते थे उनको फॉलो उनकी जितनी मदीने की औरतें थी उनमें सहाबियात भी, अज़वाज भी, सब उन्हीं को देखकर पढ़ती थी। अब आप खुद मुझे बताएं, जब नमाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही शुरू की ना, अब मैंने आपको सूरह फातिहा में इसके बारे में सब कुछ कह दिया था कि नमाज जो जिब्रील अमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाई और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तरीका बताया। तो आप खुद बोले, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सहाबा इकराम होते, उनके पीछे मदीने की औरतें होती, तो हमें नमाज उसी तरह पढ़ना चाहिए या हम यहाँ जो पढ़ते हैं इस तरह बैठ जाते हैं, पैर फैलाए, हाथ फैलाए? आप खुद सोचें। अगर मेरी बात में मेरा रब, अगर आप यकीन करें, मेरी बात अगर सच होगी आपके दिल पर जरूर असर कर जाएगी। बस अपने पे नजर सानी करें, आप देखें मेरी बात सही है या नहीं है। और मैं आपको यही कहूंगी, वो किताब मंगवाएं और आप उसे पढ़ें। हो सकता है आपके किसी के घरों में होगी भी, वो उसे पढ़ें और उस पर पहली जो हदीस आई है, तुम उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते देखो, तो आप सुन्नत के तरीके पे नमाज पढ़ें। अब आप थोड़ी देर को यह भी आपके जहन में ख्याल आया होगा कि मर्द हजरात कैसा पढ़ते हैं, आप नहीं जानती। बेशक आप नहीं जानती, क्योंकि यहाँ मस्जिदों में जाना उतना रिवाज नहीं है और यहाँ औरतों का इंतजाम भी नहीं है। कोई बात नहीं, जब आपके शौहर या आपके बेटे अपने घर में हो, उन्हें कहें कि आप नमाज पढ़ाएं, आप उनके पीछे नमाज पढ़ें और देखें कि वो किस तरह बैठते हैं, किस तरह रुकू करते हैं, किस तरह सुजूद करते हैं, उसी तरह आप भी पढ़ें। देखें, हम आप ये ना सोचें, हम आज उम्र के किसी भी दौर में क्यों ना हो, आप अल्लाह का शुक्र करें। मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने आप का करेक्शन का मौका दे रहा है, हमें करेक्ट करने का मौका दे रहा है। ये भी बहुत बड़ी नेमतें हैं। अगर हम इसी तरह नमाज पढ़ते पढ़ते मेरे रब से जा मिले तो फिर आप बताएं, हमारी जिंदगी खत्म हो जाए तो हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? शायद मेरे रब ने आप तक ये बात पहुंचाने के लिए मेरे रब ने मुझे चुना है। आप बताएं। देखिए, मेरा काम है आपको हर चीज खोल के मैं आपको दोनों बता दूं। अब आप उसके पॉजिटिव लेंगी या उसको नेगेटिव लेंगी, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा रब बेहतर जानता है। मैं आपसे जो भी बात करती हूँ ये कुरान और हदीस की रोशनी में बात करती हूँ। हाँ, ये जो मैं आपको मिसालें देती हूँ वो मैं बेशक मैं आपको आजकल के दौर के हिसाब से मैं आपको मिसालें देती हूँ, लेकिन इस बारे में मैं कभी आपको इस बारे में नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं खुद आप जो नमाज पढ़ती हूँ और जितने भी इसमें काफी लोग बाहर कंट्रीज के भी हैं, तो वो लोग भी वही उसी तरह नमाज पढ़ते होंगे जिस तरह वहां पर पढ़ी जाती है। अब आपके सामने आज ये बात पहली बार आई है और अगर आपको मेरी बात पर शक हो तो
آپ نماز نبوی منگوائیں اور آپ خود پڑھیں، پھر آپ کے ہاتھ میں یہ فیصلہ چھوڑتی ہوں، آپ کیا فیصلہ کرنا چاہیں. اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے، آپ کو بھی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ اللہ سے دیکھیں، میری کوئی بات اگر آپ کو تھوڑی سی دل میں کھٹک پیدا کرتی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہاں، تو میں آپ سے یہی کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو تھوڑی سی بات پہ بھی آپ کے دل میں کھٹک ہو، آپ اللہ سے رجوع کر لیں کہ اللہ میں جو کہہ رہی ہوں صحیح ہے یا نہیں. اگر صحیح ہے تو اللہ آپ کا دل اس بات پہ جما دے گا، نہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اے میرے رب جو سچ ہو اس کو میرے سامنے لائیں. ٹھیک ہے، چلیں آپ تو یہ چیز میں آپ ذہن میں رکھیں، نماز اس طرح پڑھیں. اور آگے دیکھیں آپ، ہاں اور ایک بات میں آپ کو کہنا بھول جاؤں گی. آگے دیکھیں آپ اپنے دعا کیے. نماز بہت بڑی چیز ہے، نماز کا پڑھنا بہت بڑی چیز ہے. نماز بہت بڑی عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے، کیونکہ خبر میں جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ یہ بات ضرور یاد رکھیں. اب یہاں پہ دیکھیں نماز کے بارے میں آپ سے میں ایک بات کہہ دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ جماعت سے عشاء کی نماز جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے گویا آدھی رات قیام کرنے کے برابر ہے، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت پڑھی تو اس نے گویا ساری رات نماز پڑھی. کتنی بڑی بات ہے دیکھیں آپ. اور یہاں پہ آگے آتا ہے کہ نماز خاص طور سے فجر اور عشاء یہ منافقین پہ بھاری ہے. ابھی ہم منافقین کا بھی آگے انشاءاللہ ذکر پڑھیں گے. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ اس کا بہت بڑا اجر ہے. اور آپ کو میں یہ بھی بات بولتی چلوں کہ فجر کی نماز میں ہمیشہ لمبی صورتیں پڑھا کریں آپ، اور عشاء کی نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کریں، کیونکہ یہ وقت انسان مطلب رات کا پہر ہوتا ہے، سب تھکے ہارے ہوتے ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ ہم تھکے ہارے ہوتے ہیں. انہیں کوئی دوسرے صحابہ نے نماز پڑھائی تو وہ بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کو بلا کر کہا کہ دیکھو عشاء میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھو. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے امام چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھاتے ہیں، لیکن فجر میں آپ لمبی لمبی صورتیں پڑھیں، کیونکہ آپ فجر کا قرآن مشہود ہوتا ہے. تو آپ یہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ. میں آپ کو یہ دو باتیں کہنا چاہ رہی تھی، اس لیے الحمدللہ میں نے آپ سے کہہ دیا. تو نماز کی پابندی ضرور کریں، اور یہ اپنے بچوں کے حق میں بھی آپ یہ ضرور دعا مانگیں. انشاءاللہ میں یہ لیکچر کے بعد ڈال دوں گی کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ العین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ تو میرے بچوں کو اور میرے شوہر کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور متقیوں کا امام بنا. دیکھیں امام بہت بڑی بات ہے، امام بہت بڑی بات ہے. آپ کسی کو نماز پڑھانا، کیونکہ آپ کے پیچھے جتنے مقتدی ہوتے ہیں ان سب کا اجر آپ کو ملتا ہے. اسی پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بولتے ہوئے میں آگے چلوں. میں نے کہیں میسج میں کسی نے مجھے میسج کیا تھا، ایک صاحب تھے، وہ ان کی کوئی میٹنگ تھی تو وہ وہاں میٹنگ اٹینڈ کرنے گئے تھے، اور اس میں کافی ماشاءاللہ اللہ والے بندے کافی زیادہ تھے، عالم بہت سے بڑے بڑے لوگ وہاں پر تھے. جب میٹنگ ختم ہوئی تو لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. تو وہ بہت پریشان ہو گئے کیونکہ ان سے قابل لوگ وہاں پہ موجود تھے، لیکن لوگوں کا اصرار تھا تو انہوں نے نماز پڑھا دی. وہ امام بنے اور سب لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھے. جب نماز ختم ہوئی تو وہ بہت ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. لوگوں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا میری ماں میرے حق میں ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تو میرے بچوں کو متقیوں کا امام بنا. تو وہ اتنے لوگ اس جگہ تھے، آپ متقی لوگ تھے، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، اور اللہ نے میری ماں کی دعا کو قبول کر کے آج مجھے متقیوں کا اللہ نے امام بنایا. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں اپنے بچوں کے حق میں بھی آپ یہ دعا کیا کریں، ہو سکتا ہے ہمارے بچے بھی کل کو متقیوں کے امام انشاءاللہ بنے. آپ نے عبد الرحمن بن سدیس کا قصہ بھی سنا ہوگا جو مکے کے امام ہیں. ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جب چھوٹے تھے بہت زیادہ شریر تھے. وہ اکثر اپنا یہ قصہ سناتے رہتے ہیں ٹی وی پروگرامز میں. تو جب بھی وہ آتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے کوئی اسلامک اس میں پروگرام میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ جب چھوٹے تھے تو ان کی ماں پکا رہی تھی، کچن میں تھی پکا رہی تھی. تو وہ ہانڈی میں ان کی ماں جو پکا رہی تھی وہ ہانڈیاں میں انہوں نے کچھ
मिट्टी या कुछ खराब चीज लाकर डाल दी, जिसकी वजह